مولانا رفیق احمد صاحب, نیچے رائٹ سائڈ میں کارنر پہ. جی السلام علیکم بھائی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی جناب, کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ. میرا چھوٹا سا سوال ہے, آپ ماشاءاللہ علم والے بنیے. قرآن پاک کی آیت ہے بھائی سیفی صاحب, وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, کہ ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. تو آپ کے مرزا صاحب جو ہیں, ان کا ظاہر ہے آپ اطاعت کرتے ہیں, نبی ان کو مانتے ہیں آپ, تو یہ اطاعت کہاں اللہ نے بیان کی ہے کہ ان کی اطاعت کرنی ہے قرآن پاک میں؟ سب کے لیے ایک عمومی قاعدہ بتایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے, کہ رسول جو ہم بھیجتے ہیں ان کو بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی ان کی اطاعت کی جائے, کہ بھائی جب ان کو بھیجا ہے تو ان کی اطاعت کی جائے. تو یہ کلیہ بیان کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے, یہ فردن فردن تو نہیں کہا کہ بھائی ہم نے ایک رسول بھیجا اس کی اطاعت کرو, اور ہم نے بعض رسول ایسے بھی بھیجے ہیں کہ جن کی اطاعت نہیں کرنی تھی. اللہ تعالیٰ نے جب ایک بات بطور کلیہ کے بیان کر دی تو وہ سب کے لیے ہے, ٹھیک ہے نا, وہ چیز سب کے لیے ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بھائی جسم کو جو ہے وہ کھانے کی حاجت ہے, تو یہ کلیہ بتایا اللہ تعالیٰ نے, تو یہ سب کے لیے ہے. اب کوئی کہنے لگ جائے جی اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی رفیق کے جسم کو بھی کھانے کی حاجت ہے, سیفی کے جسم کو بھی کھانے کی حاجت ہے. تو جب اللہ تعالیٰ بطور کلیہ کی کوئی بات بیان کرتا ہے تو پھر وہ سب کے لیے ہوتی ہے. تو جب رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تو وہ سب کے لیے ہے پھر. اور باقی قرآن کریم کے اندر جن رسولوں کے آنے کا ذکر ہے ان کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ آپ نے ان کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے. تو جب آپ ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے تو ظاہر سی بات ہے آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہوگی. اس اطاعت کے نتیجے میں ہی آپ کی اصلاح ہوگی, کیونکہ وہ اصلاح کے پہلو ہی بتائیں گے آپ کو. بھائی صاحب, بھائی سیفی دیکھیں اطاعت کرنی ہے, لیکن جو اللہ نے نمائندہ بھیجنا ہے اس کا تو اللہ نے بتانا ہے نا, وہ آپ نے تو نہیں بتانا یا میں نے تو نہیں بتانا. اللہ نے اس کا نام بتانا ہے, جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. اللہ نے نبی کا نام بتایا کہ اس کی اطاعت کرنی ہے اور باذن اللہ بھیجا ہے, میرے حکم سے کرنی ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ کے حکم سے. تو اللہ کا حکم کدھر ہے کہ ہم نے مرزا صاحب کی اطاعت کرنی ہے, ان کا نام کدھر ہے قرآن پاک میں؟ ٹھیک. تو یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی دنیا کے اندر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک آیت اس طرح کی نازل کرتا ہے اور وہ چیز اس کی کتاب میں شامل ہو جاتی ہے. مثلا مان کر چلیے کہ تورات آئی, تورات کے بعد اللہ تعالیٰ نے پے در پے نبی بھیجے جو تورات کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے, یعنی ان کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی. تو پھر مجھے بتائیے کہ تورات کے اندر ان نبیوں کا کیا نام لکھا ہوا تھا کہ بھائی بعد میں یہ 11-12 نبی آئیں گے, کیونکہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 12 تھے. تو کیا قرآن کریم, کیا تورات کے اندر ذکر تھا کہ بھائی یہ نبی آئیں گے اور ان کی اطاعت تم نے کرنی ہے, نام لے کر بتایا ہو؟ نہیں. جو کلیہ آپ بتا رہے ہیں وہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کے اندر یا یہ کہ یہ سب مانتے ہیں کہ کچھ نبی ایسے ہوتے ہیں جو بغیر شریعت کے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شریعت لے کر آتے ہیں. تو وہ نبی جو بغیر شریعت کے آتے ہیں, کیا ان کے اوپر کوئی نیا حکم لازم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اسپیشلی طور پر کہتا ہے لوگوں کو کہ بھائی تم نے اس نبی کی اطاعت کرنی ہے اور اس کا نام یہ ہے؟ کیا اسپیشلی کوئی بندہ بھی اٹھ کے بولے گا کہ میں نبی ہوں یا میں امتی نبی ہوں, میری فرما برداری کرو, تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیں تو اللہ کی کتاب سے پتہ چلنا چاہیے. ہاں یہ سوال ہے آپ کا کہ یہ پتہ کیسے چلے گا. یہ سوال آپ کا ویلڈ ہے کہ بھائی یہ پتہ کیسے چلے گا. ایک شخص ہے, اس نے کہا تھا میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں, تو بھائی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی تم اللہ تعالیٰ کے نبی ہو؟ وہ معیار خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ جو مدعی نبوت ہوتے ہیں وہ کوئی چور اچکے یا ڈاکو نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بطور نبی کے جو ہے نا وہ چنتا ہے جو نیک اور پاک ہوتے ہیں, صالح ہوتے ہیں, جو لوگوں کو ان کی زندگی کے اوپر کوئی داغ نظر نہیں آتا, اور لوگ گواہی دیتے ہیں, یعنی جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں وہ معاشرہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ یہ شخص نہایت ہی متقی, پرہیزگار اور صالح قسم کا انسان ہے, یہ ولی اللہ قسم کا انسان ہے. تو جب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے اس چیز کا تو آپ نے سب سے پہلے اس کے اندر یہی چیز دیکھنی ہے. سب سے پہلی جو چیز دیکھنی ہے وہ یہی دیکھنی ہے کہ کیا یہ اس اہل ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو بطور نبی کے متعین کرے. کوئی چور اچکا ڈاکو تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پچھلی زندگی کو پیش کیا تھا وہاں کہ میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے, تم نے مجھے کیسا پایا. اسی بات کو بطور دلیل کے قرآن کریم نے بیان کیا, فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. ایک چیز تو آپ نے یہ دیکھنی ہے. دوسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ خدا تعالیٰ کے جو مامور ہوتے ہیں جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کی مخالفت کرتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام جو لے کر کھڑا ہوا ہے اسے لوگوں تک نہ پہنچنے دیا جائے.
اس کی آواز کو دبا دیا جائے، اور دوسری طرف نبی کا دعویٰ ہوتا ہے کہ میں نے یہ پیغام بنی انسان کو پہنچانا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنا ہے، یہ میرا فرض ہے کہ میں نے یہ پیغام لوگوں کو پہنچانا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خدا تعالیٰ نے کہا کہ بھائی توحید کا پیغام دو، تو مشرکین نے کہا اگر ابو طالب سے کہ یہ تمہارا بھتیجا جو کہتا ہے کہتا رہے، بس یہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج بھی لا کر رکھ دیں گے نا، تب بھی میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جو خدا تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، یعنی میں نے وہ کرنا ہی کرنا ہے، انہوں نے جو کرنا ہے یہ کر لیں۔ جیسے کہ اسی پھر سوال یہ ہے کہ بھائی غالب کون آئے گا؟ ایک طرف منکرین ہیں، دوسری طرف وہ نبی ہے۔ تو قرآن کریم نے بتایا ہے کہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ لکھ چھوڑا ہے کہ غلبہ جو ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسولوں کو ہوگا۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جب وہ نبی دعویٰ کر رہا ہے تو اس کی جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں، کیا وہ اس مخالفت کرنے والے کامیاب ہو رہے ہیں یا وہ مدعی نبوت کامیاب ہو رہا ہے؟ تو دو چیزیں دیکھنی ہے۔ تیسری چیز یہ دیکھنی ہے آپ نے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جو غیب کی خبریں ہیں، یعنی بہت ساری خبریں غیب کی، ہم اپنے رسولوں کو دیتے ہیں۔ تو وہ نبی جب یہ کہتا ہے کہ خدا میرے سے کلام کرتا ہے، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا وہ کلام کیا ہے؟ وہ ثبوت دیتا ہے اس بات کا کہ وہ تمہیں آنے والا کل پہلے ہی بتا دیتا ہے۔ تو اگر وہ تمہیں ایسی خبریں بتا رہا ہے کہ جو اس نے بتائی ہیں، کچھ تو ایسی ہوتی ہیں جو آئندہ زمانے کے لیے ہوتی ہیں، یعنی بعید کے لیے، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو قریب کے لیے ہوتی ہیں، تاکہ اس زمانے میں جو لوگ ہیں وہ جان لے اس چیز کو کہ اس نے جو کہ اس کے پیچھے کوئی ہستی ہے ایسی جو اسے آنے والا کل پہلے ہی بتا دیتی ہے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ درج کیا گیا ہے قرآن کریم میں، وہ ایک مومن شخص تھا، اس نے یہ بات کہی تھی کہ فرعون کو کہ موسیٰ جن باتوں کا تجھ سے وعدہ کر رہا ہے نا، اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو ان میں سے بعض کو تو اپنی زندگی میں پورا ہوتے ہوئے دیکھ لے گا۔ اگر یہ سچا ہے تو دلیل بنا رہے ہیں حضرت موسیٰ کے سچا ہونے کی، کیا کہ جن باتوں کا اس نے تجھ سے وعدہ کیا ہے نا، جن باتوں کی خبریں یہ تجھے دے رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو اگر میرے ساتھ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، تو فرعون تو بعض باتوں کو اپنی زندگی میں پھر پورا ہوتے ہوئے دیکھ لے گا، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر اس کے جھوٹ کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا۔ تو وہ جو رسول ہوگا، وہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، بس دو لائن، وہ تمہیں ایسی باتیں بتائے گا جو کل ہونے والی ہوں گی، لیکن وہ تمہیں پہلے ہی بتا دے گا۔ اگر وہ پوری ہو رہی ہیں جو وہ بتا رہا ہے، آنکھ بند کر کے بھائی ایمان لے کر آ جانا اس کے اوپر، کیونکہ یہ سچوں کی نشانیاں جھوٹوں کے اندر یہ جمع نہیں ہوتی ہیں، یہ نشانیاں جھوٹوں کے اندر نہیں جمع ہوتی۔ جی بھائی سیفی، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دے رہے ہیں کہ میرے بعد رسول آئیں گے جن کا نام ہے احمد، اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں آپ کو پتہ ہی آیت موجود ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، شریعت مکمل ہو چکی ہے، اللہ کی نعمت تمام ہو گئی، اب اس پر عمل کرنا ہے۔ قیامت تک کے آنے والے جو لوگ ہیں نا، انہوں نے اس پر عمل کرنا ہے، جو بھی یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں آیات موجود ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور اس کے علاوہ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور ایک اور آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یعنی کہ نبیوں کے بعد اب ظاہر سلسلہ نبوت نہیں ہے قرآن پاک کی روح سے، تو جو نبیوں والا کام ہے وہ امت سے لیا جا رہا ہے، امت اب یہ نبیوں والی دعوت دے گی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن پاک میں واضح، اگر یہ آیت موجود ہے تو نبی کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، یہ امت نے کام کرنا نبی والا۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی امت نے یہ کام کرنا ہے، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور ہی بتایا ہے۔ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو، یعنی بھلائی کا جو کام لینا ہے نا وہ اس امت کے لوگوں سے ہی لینا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام رکشہ چلانے والا بھی جو ہے نا جی وہ کام لے رہا ہے بھلائی کا، نہ، اسے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ ایسے اشخاص سے لے گا جو اہل ہوں گے اس کے۔ ابھی جب تک مرزا صاحب نہیں آئے تھے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جو کام لے رہا تھا وہ مجددین، اور ان مجددین کو خدا تعالیٰ ہی معمور کرتا تھا، اولیاء اللہ، ان سے وہ کام لے رہا تھا، حالانکہ امت ہی تھے، امت ہی کر رہی تھی یہ بھلائی کا کام۔ اسی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، یعنی ٹوٹلی امت میری ایسی نہیں رہے گی کہ گمراہی پر ہے جیسے کہ دوسری قومیں ہیں، وہ اے سے لے کے زیڈ تک ٹوٹلی گمراہی میں ہیں، ان میں کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جو حق پر ہو۔
ٹھیک ہے. لیکن ایک وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا تھا کہ جس کے اندر امت کی حالت بھی بگڑ جانی تھی اور علماء حق کا بھی پتہ نہیں تھا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علماء حق کو اٹھا لے گا میری امت سے. یعنی وہ جو نبیوں والا کام کر رہے ہیں نا، اٹھ جائیں گے وہ دنیا سے، اور لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے. ان کے جو پیشوا ہوں گے نا، ان کی جو پیشوائی کریں گے لوگوں کی، عام لوگوں کی جو پیشوائی کریں گے وہ جاہل کریں گے. اب جس قوم کا سردار جاہل ہو، آپ اس قوم کی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیان فرمائی کہ فتنے انہی میں سے نکلیں گے اور انہی میں سے لوٹ جائیں گے، اور امت میری بنی اسرائیل کے مشابہ ہو جائے گی، بلکہ ان سے بھی ایک قدم آگے. وہ 72 میں بٹے تھے، 73 میں بٹ جائیں گے. اکثر حصہ ان کا گمراہ ہوگا، صرف ایک جنت میں جائے گا. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کسی قوم کا اکثر حصہ گمراہ ہو جاتا ہے تب ہم اپنے منذرین بھیجتے ہیں. تو وجہ جو نبی کے آنے کی ہے وہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں واضح ہے. یہی تو کہا تھا کہ بھئی دین مکمل ہو گیا. یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم گمراہ نہیں ہوں گے. گمراہی کے بارے میں رسول اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ویسے ہی گمراہ ہو جاؤ گے جیسے پچھلی قومیں ہو گئی تھی. گمراہی سے نہیں بچ پاؤ گے تم، اگرچہ کہ دین مکمل ہو گیا ہو. کام تم سے لیا جائے گا لیکن ایک وقت تک، پھر حالت تمہاری ویسی ہو جائے گی دوسری قوموں جیسی. علماء حق تم سے موجود نہیں رہیں گے. جی بھائی سیفی دیکھیں، اتنا بڑا یہ سب سے بڑا رتبہ ہے دنیا میں، نبی کا رتبہ ہوتا ہے. تو نبوت کا اگر دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے میرے بھائی جو اللہ کی آخری کتاب ہے قرآن پاک، آپ بھی مانتے ہیں اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی اللہ پاک کی طرف سے. تو اگر اس میں نہیں ہمیں ملے گا اس طرح کا کوئی نظریہ امتی نبی کا، ضدی نبی کا یا نائب نبی کا، تو کہاں سے ہم لیں گے میرے بھائی؟ سارا دین قرآن پاک سے لینا. قرآن سے ہی ملتا ہے، نبی کا بھی ملتا ہے، امتی کا بھی ملتا ہے. اور یہ عقیدہ بھی ہے آپ کا، ایسا نہیں ہے یہ عقیدہ نہیں ہے آپ کا. بس تھوڑا سا آپ نے غور و فکر کرنا ہے. دیکھیں یہ بات آپ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں. ایک شخص ہے بہت اچھے اعمال کرتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا. وہ مومن بن سکتا ہے؟ آپ کہو گے نہیں بن سکتا. وہ صالح بن سکتا ہے؟ آپ کہو گے نہیں بن سکتا. وہ ولی بن سکتا ہے؟ آپ کہو گے نہیں بن سکتا. مجدد بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. صدیق بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے. اگر اسی بندے کو اٹھا کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں لیا ہوں کہ بھائی ایک بندہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے، اور پھر آپ سے پوچھوں ولی بن سکتا ہے؟ آپ کہو گے بالکل بن سکتا ہے. تو کس چیز سے پابند ہو گیا وہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے. یہی ہم کہتے ہیں کہ انعام دنیا میں سارے جاری ہیں، کچھ نہیں بند ہوا ہے، لیکن وابستہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے. جو بھی کچھ ملے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے ملے گا. اسی کو دوسرے معنوں میں صوفیانہ اصطلاح میں ذل کہتے ہیں کہ اصل تو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو کچھ بھی حاصل ہو رہا ہے اس امت کے لوگوں کو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حاصل ہو رہا ہے. اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے نکال دو، پھر حاصل کر کے دکھا دو ہمیں تم کچھ، اگر تم کچھ حاصل کر سکتے ہو. جواب آپ کی طرف سے بھی یہی ہے کہ نہیں، اور ہماری طرف سے بھی یہی ہے کہ نہیں. ملے گا تبھی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں ہوں گے. یہی بات مرزا صاحب نے بھی کہی ہے کہ بھائی اصل سر چشمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جس نے پانی پینا ہے اس سر چشمے سے پیے. اسی کو دوسرے معنوں میں ذل کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا اپنا نہیں ہے. جیسے چشمہ گرتا ہے نا جب نیچے، جب وہ گرتا ہے تو وہ مختلف نہریں بنا دیتا ہے، پانی ادھر کو کٹ جاتا ہے، ادھر کو کٹ جاتا ہے، ادھر کو کٹ جاتا ہے، لیکن وہ پانی ان نہروں کا اپنا نہیں ہوتا. وہ پانی اس چشمے سے مل رہا ہوتا ہے. وہ چشمہ اگر بند ہو جائے سب نہریں خشک ہو جائیں گی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل وہ چشمہ ہے، یہ جتنی ہیں یہ سب ذل ہیں. یہ جتنے ولی آئے ہیں، جتنے صدیق آئے ہیں، یہ سب ذل ہیں. انہوں نے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے. انہوں نے اپنا ذاتی طور پر نہیں حاصل کیا ہے. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی کی اتباع نہیں کی تھی، آپ نے ذاتی طور پر اس مقام کو حاصل کیا. آپ ذاتی طور پر جو ہے نا وہ اس مقام تک پہنچے ہیں، نہ کہ کسی نبی کی اتباع یا پیروی کر کے. جو آپ کی بات سے میں سمجھا ہوں یعنی کہ نبوت آپ کے خیال سے کسی عمل سے ملتی ہے؟ کوئی عمل انسان کرے؟ عمل ضروری نہیں ہوتا ہے. نبی تو اللہ کے چنے ہوئے سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں میرے بھائی. چنتا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، چنتا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. ولی ہو کہ مجدد ہو، چنتا اللہ تعالیٰ ہی ہے. لیکن عمل ضروری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ عمل ضروری نہیں ہوتا میرے بھائی. اگر عمل ضروری نہ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے جایا کرتے تھے؟ وہ کیوں حق کی تلاش میں سرگرداں تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کون سا عمل کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کون سا عمل کیا؟ وہ ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں، ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں میں اللہ کا نبی. کیا کہتے ہیں وہ ماں کی گود میں؟ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں.
आगे तीसरा पढ़िए, सूरह मरियम पढ़िए ना। हाँ पढ़िए आगे, वो आयत निकालिए। आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या व जअलनी मुबारकन ऐनमा औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या। ठीक है, पढ़िए, इसको तर्जुमा कीजिए शुरू से। यही इसका तर्जुमा है भाई कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, मुझे किताब दी है, मुझे नमाज का हुक्म दिया है। जो किताब थी बचपन में किताब दे दी थी। हाँ मेरे भाई बचपन में अल्लाह वो सूरह मरियम में बयान कर रहा है, कुरान बयान कर रहा है। बचपन में किताब मिल गई, मतलब हजरत ईसा गोद के हैं और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर इंजील नाजिल कर दी पूरी की पूरी। उसने कहा ये लो जी सातों सात किताब भी मेरे और आपके पैदा शुरू कर दी होगी। मेरे और आपके पैदा होने से पहले कुरान पाक मौजूद है ना दुनिया में, ठीक है। मेरे पैदाइश से पहले हिदायत आ चुकी। तो इंजील ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले नाजिल मौजूद होती। इंजील किसको दी गई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं सूरह मरियम, बचपन में जी सूरह मरियम में, सूरह मरियम में गोद का बच्चे थे ना। जब उनको लेकर गोद में गई, लोगों ने पूछा ये गोद का बच्चा कैसे बोलेगा, उन्होंने कहा मैंने रोया रखा है रहमान के लिए। सूरह मरियम पढ़े, सारी बात आपके सामने मैंने पढ़ी हुई है, मैंने इसीलिए तो पूछ रहा हूं मैं आपसे कि मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, अपने पास से नहीं कर रहा, ये सारा तर्जुमा ऐसे ही कह रहा। भाई देखे ना, तर्जुमा एक अलग चीज होती है। तर्जुमा तो आज भी यही लिखा हुआ है कि जी अल्लाह के हाथ पर बैत की, ऐ नबी वो तेरे हाथ पर बैत नहीं, मेरे हाथ पर बैत की। लेकिन तर्जुमे में और तफहीम में फर्क होता है। तर्जुमे में और तफहीम में फर्क होता है। तफहीम इसकी कुछ और है, अल्लाह जिस्मानी नहीं है। तर्जुमा लेकिन वही है उसका। किसी का भी उठाकर देख लो आप कि ऐ नबी तेरे हाथ पर नहीं, मेरे हाथ पर बैत की गई, वहां सबने हाथ का ही तर्जुमा किया हुआ है। लेकिन अल्लाह का जिस्म, अल्लाह तो जिस्मानी नहीं है। तो तफहीम में और तर्जुमे में फर्क होता है। सवाल ये है, मैंने जो पूछा आपसे कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को बचपन में ही इंजील दे दी थी, तो फिर तो तबलीग शुरू कर दी होगी उन्होंने माँ की गोद से, क्योंकि बोलना भी वो जानते थे और किताब भी उनको दे दी गई थी। मेरे भाई जो कुरान बयान कर रहा है, जो कुरान बयान कर रहा है मैं वही बयान कर रहा हूँ। अगर आपका कुरान पर ईमान है तो आप माने। मेरा ईमान है उसके ऊपर, मैं बात कर रहा हूँ तफहीम की। कि देखे ना, कुरान कहता है कि भाई तदब्बुर करो, गौर फिक्र करो, अकल से काम लो। कुरान ये नहीं कहता है कि भाई जो लिख दिया गया है उसको मीनो अन वैसे ही ले लो। अगर अल्लाह कुरान पर अगर कह रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो इस पर मजीद मैं क्या तदब्बर करूं? इसका तो मतलब ये है कि सारे जो झूठे खुदा हैं बाकी सिर्फ एक ही खुदा है अल्लाह, उसी को इबादत करें। नहीं, इसमें क्या तदब्बर करूं? उसको भी आप देखें ना, कुरान करीम वो तो बात है बिल्कुल वाज़िह कह रहे हैं कि अल्लाह का नबी मुझे किताब दी है, इसमें क्या तदब्बर करूं? ये कह रहा हूं, अल्लाह का नबी नहीं। सुन तो लीजिए ना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि भाई ये ईसा अलैहिस्सलाम अभी गोद में ही है और उनको किताब दे दी गई, इंजील दे दी गई, उनको इंजील दे दी गई। आतानियल किताब तो सोचने लीजिए ना, हम बताता हूं आपको। देखिए ना, हजरत ईसा वो मुफस्सिरीन जो आपके गुजरे हैं, उन्होंने ये बात कही है कि भाई ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने लिखना पढ़ना सिखाया। उनको अल्लाह क्या नाम कि मैं तुझे किताब और हिकमत का इल्म दूंगा, इसका मतलब ये है कि उनको लिखना पढ़ना सिखाएगा अल्लाह ताला। ठीक है। अब ईसा अलैहिस्सलाम को जिस वक्त आप कह रहे हैं जी किताब दे दी गई, उस वक्त तो वो लिखना पढ़ना जानते ही नहीं थे। ओके, आपके ख्याल में बचपन में नबी? कुरान करीम ये कहता है कि हमने जो नबी बनाए हैं वो रुजुल थे। बात दरअसल में ये है, ये तो वो तिफल और रुजुल में फर्क होता है अरबी जुबान में। आप नबी बनाए, रजुल का मतलब ये है ना कि मर्द को बनाया, औरत को नहीं बनाया। मर्द को बनाया, अरबी में बच्चे के लिए तिफल बोला जाता है, रुजुल नहीं बोला जाता है। तो मेरे भाई उसका मतलब और है ना, उस आयत का मतलब यह है कि मर्दों को अल्लाह ने नबी बनाया, इसमें औरत किसी को नबी नहीं बनाया। अगर किसी औरत का बारे में आप जानते हैं, सवाल यह है, बच्चे को मर्द नहीं कह सकते ना आप। बच्चा मर्द ही बनता है मेरे भाई, बच्चा बनता है, जब बनेगा वो तब कहेंगे ना। प्यारे भाई बात तो सुनिए, बच्चा है, बच्चा तो बालिग भी बनता है, तो बालिग कहना शुरू कर दोगे आप बचपन में। बालिग बनता है कि नहीं बनता है बच्चा? मेरे भाई देखें, हम पैदा नहीं होते, लेकिन हमारी जो हिदायत की किताब है कुरान पाक, हम जो शऊर की उम्र में आते हैं फिर उस पर अमल करते हैं। इसी यही बात अल्लाह पाक कह रहा है कि मैंने नबी बनाया, जो वो शऊर की उम्र में जाएंगे, बनाएगा और बने हैं, दोनों में फर्क है ना। ठीक है, बनाएगा और बने हैं। आप कह रहे हैं कि वो बन चुके हैं बचपन में। अब बनाएगा का अगर तर्जुमा कर रहे हैं तो वो तो मैं मानता हूं कि आप इनको मैं और आप जब पैदा होते हैं, तो माँ बाप को पता चल जाता है लड़का पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ है, जेंडर का पता चल जाता है, लेकिन कहते बच्चा ही है, हमें मर्द नहीं कहना शुरू कर देते। बच्चे कहते हैं, लेकिन उस आयत का मतलब यही है कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मैंने किसी औरत को नबी नहीं बनाया, रजूल को बनाया, मर्द को बनाया। ये तो बात वाज़ेह है, मर्द को बनाया है, वो उस आयत में बता रहा है ना अल्लाह ताला के भाई मर्दों में से बनता है नबी, बच्चों में से और औरतों में से नहीं बन रहा है, मर्दों में से बनता है। तो माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम,
اب اللہ تعالیٰ نے کہنے کا مطلب یہ حالانکہ ہے، طفل کے باپ تھے آپ اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی، یا اس آیت کے بعد آپ طفل کے باپ بنے ہیں، لیکن رجل کے باپ نہیں بنے آپ. اچھا آپ کے کہنے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں نبی نہیں تھے، قرآن پاک جھوٹ بول رہا ہے. نہیں، قرآن کریم سچ بول رہا ہے، آپ کی تفہیم میں فرق ہے. بات دراصل میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہمارے یہاں عام زبان میں بھی ایسے لوگ جن کی آنکھوں کے مثلا جیسے میں ہوں، میں اپنے باپ کی اپنی ماں کی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوں، 36 سال کا گھوڑا ہو گیا ہوں، لیکن آج بھی ان کی نظر میں بچہ ہی ہوں. تو کل کا بچہ ہمیں سکھائے گا، وہ چھٹتے فوراً ایک دم. وہ جو یہودی تھے وہ دراصل میں یہی بات کہہ رہے تھے، تو بچہ ہے یہ کیا بتائے گا ہمیں، یہ تو بچہ ہے. دیکھیں جو میں مخصوص سوال کرنا چاہتا تھا نا آپ سے، میرا سوال بھی وہی ہے، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا بالکل، کہ اللہ پاک نے نمائندہ بنایا، یہ جس طرح پاکستان نمائندہ بنا کے امریکہ بھیجے کسی بندے کو اور بولے کہ نام میں نہیں بتانا، نام تم نے خود ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نمائندہ بنا کر بھیج رہا ہے، کہہ رہا ہے میرے حکم سے اس کی اطاعت کرنی، کس کی کرنی ہے یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں. وہ جس کو بنا کر بھیجا ہے پیارے بھائی، یہ جو اللہ نے بتانا ہے میرے بھائی، وہ نبی جو ہوتا ہے نا، نبی ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ سے، وہ اللہ کی جو باتیں ہیں وہ بتائے گا. تو مرزا صاحب نے بتایا کہ مجھ پر کون سی چیز نازل ہوئی، کہاں اس کا کہاں ثبوت ہے. ہاں وہ اتنی موٹی کتاب کے اندر شائع ہو چکا ہے، اس میں سارے کلام کو جمع کر لیا گیا ہے، تذکرہ کے نام سے موجود ہے، وہ انٹرنیٹ پر مل جائے گی آپ کو جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ کے اوپر. میرے بھائی قرآن آخری اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب قرآن آخری کتاب ہے. مرزا صاحب سے کیا گیا کلام شریعت نہیں ہے، جیسے حضرت مریم سے جو کلام اللہ تعالیٰ نے کیا وہ کوئی شریعت تو نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا حضرت مریم سے، حضرت موسیٰ کی والدہ سے کیا. آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں کہاں سے لی ہیں آپ نے؟ یہ ہم نے قرآن سے لیے جی. تو نبی بھی قرآن سے مجھے چاہیے نا میرے بھائی، نبی کا نام قرآن سے ہی تو دلیل پیش کی ہے میں نے آپ کو سامنے. کون سا دلیل نہیں، نام چاہیے، اللہ کے نمائندے کا نام ہوتا ہے میرے بھائی، جس طرح حضرت کس نے کہا ہے آپ کو جو نام ہوتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی صرف ایک مثال دے رہے ہیں، میں آپ کو بے شمار قرآن سے مثالیں دے سکتا ہوں کہ نام ہی نہیں بتایا انہوں نے. موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی اس وقت کی امت کو بتانا ہے اللہ نے نا، ہمیں تو نہیں بتانا. کس وقت وہ ذکر ہوگی نا، وہاں پر وہ ذکر موجود ہوگا نا. آپ نے دیکھا کہ بھائی ذکر ہے، لیکن ہمیں تو مطلب ہے نا اپنی جس کی اطاعت ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، کہ نبی آ جائے اس کو ایمان نہیں لائیں تو مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم لوگ بتا تو دیا ہے آپ کو پیارے بھائی میں نے کہ رسولوں کے آنے کا ذکر ہے قرآن کریم کے اندر، اور معیار بھی بتا دیا ہے. یعنی کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، جتنی چیزیں وہ قرآن سے لیں تو نبی جو ہے نا وہ آپ کے کہنے سے لے. یہ تو پھر بات سمجھ نہیں آتی. نہیں، میں کب کہہ رہا ہوں میرے کہنے سے لیں؟ میں تو دیکھیں، میں اگر یہ کہتا میرے کہنے سے لیں، اتنے فرما بردار اور اطاعت گزار تو نہیں ہے آپ میرے کہ میں جو کہوں گا وہ آپ کر لیں گے. میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ دیکھیں میں نے جو یہ چیز ایکسیپٹ کری ہے قرآن سے ایکسیپٹ کی ہے. قرآن کریم میں نے دیکھا ہے کہ بھائی رسولوں کے آنے کا ذکر ہے، ایک وجود نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. قرآن کریم کے اندر میں نے وہ نشانات دیکھے، نام کسی کا نہیں ہے قرآن کریم کے اندر کہ ہاں بھائی یہ مومن ہے، اس والے ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه شداء علی الکفار ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. ٹھیک ہے نا، 4 دفعہ اللہ پاک نے محمد کے ساتھ نام لیا، ایک دفعہ احمد آیا. نام کیوں نہیں آیا؟ ہمارے نبی کا نام ہے، نام کیوں ہم پتہ ہے محمد اللہ کے رسول، ہمیں کیسے پتہ چلا؟ تو میری بات یہ نہیں سنی آپ نے. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نام کسی کا نہیں آیا مثلا کہ بھئی یہ فلاں مومن ہے، فلاں صدیق ہے، فلاں شہید ہے، لیکن پھر بھی ہم پہچان لیتے ہیں ان کو. کیسے پہچان لیتے ہیں؟ وہ صفات، وہ باتیں قرآن اور احادیث کے اندر درج ہیں جس کی بنا پر ہم کسی شخص کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ صالحین ہے، یہ مومن ہے، یہ ولی اللہ ہے، یہ مجدد ہے. اسی طرح نبی کی کوالٹی بتا رہے ہیں بھائی صاحب، نبی کی کوالٹی بتا رہے ہیں نا، مجھے نبی کا نام اطاعت کے لیے آپ سے بات کریں. نبی کی بھائی سن تو لیجیے نا، نبی کی کوالٹی جس کے اندر ہوگی ظاہر سی بات ہے وہ نبی ہوگا. نام کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ کوئی اصول تو نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، یہ تو آپ نے کہہ دیا. اب دیکھیں حضرت ابراہیم، لیٹ می کمپلیٹ. تو حضرت عیسیٰ کا پیش کیا نا، میں حضرت ابراہیم پیش کر دیتا ہوں. ہر نبی کو اللہ پاک فرمانے میں نے ہر نبی کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے. ہر نبی کو ہم نے بھیجا کہ اس کی اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. ہاں تو ٹھیک ہو گیا نا. اب آپ نے مجھے نام، اللہ کا حکم بتایا نا مجھے کہ میں نے مرزا صاحب کی اطاعت کرنی ہے، وہ حکم مجھے دکھائیں قرآن پاک، ان کا نام. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم نے ہر نبی کو بھیجا تاکہ وہ اس رسول کی اطاعت کرے. اس میں یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے نام کہاں بتائے؟ اللہ نے یہ تو کہا بھائی ہم نے ہر ایک نبی کو بھیجا. سن لیجیے نا، آپ نے کہا کہ بھائی اللہ نے ہر ایک نبی کو بھیجا ہے، ان ہر ایک نبیوں کا نام بتایا اللہ نے اس آیت میں؟
نہیں بتایا. اپنا نمائندہ تو اللہ نے بتانا میرے بھائی جس کی ہم نے نمائندہ بتایا. نمائندہ بھائی سن تو لیجیے نا, رسول اللہ کی اطاعت کرنے کا ہے نا, رسول اللہ کا تو نام مینشن ہے. چلو محمد رسول اللہ آ گیا نا, ان کی اطاعت محمد رسول اللہ آگے ان کی اطاعت کرنی ہے نا. وہ جن نبیوں نے سن لیجیے نا, سن تو لیجیے نا, جن نبیوں نے اطاعت کرنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیا ان نبیوں کا نام بتایا؟ قرآن پاک کی یہ آیت نہیں ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. وہ ہر ایک رسول جو اللہ نے ہر ایک رسول کی اطاعت نہیں کی جائے. نہیں ہر ایک رسول کی اطاعت نہیں کرنی ہے بھائی. یعنی وہ جن قوموں نے اپنے رسولوں وقت کے رسولوں کا انکار کیا انہوں نے صحیح کیا, کیونکہ ان کی وہ تو کرنی نہیں ہے نا ہر ایک رسول کی, صرف ایک. میرے بھائی بات گھمائے نا بھائی سیفی, میری بات سنیں, بات ذرا صاف لفظوں میں بتا رہا ہوں آپ کو. جس رسول کی اطاعت کرنی ہے, اللہ کے اس نمائندے کی اطاعت کرنی ہے, اس نمائندے کا نام اللہ پر بتانا فرض ہے. اللہ نے بھیجا, آپ کہہ رہے ہیں فرض ہے بھائی, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں فرض ہے. میں نے جیسے کہ آپ سے کہا کہ دیکھیں جو آئے کوئی بندہ بھی اٹھ کے بولے گا, کوئی بندہ بھی اٹھ کے مان لیں گے. تو میں نے کب کہا کہ اس نے بول دیا آپ مان لیں؟ میں نے تو بتایا وہ 3 چیزیں اس کے اندر دیکھ لیں, اگر وہ 3 اس میں پائی جا رہی ہیں تو مان لیں, پھر بھی نہیں ماننا ہے تو نہ مانے, وہ آپ کا اپنا کام ہے. پائی جاتی ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں بہت بہت. ہاں تو بتائیے مدعی نبوت کہاں ہے بھائی؟ پہلے وہ منسوخ اللہ کے بڑے ولی گزرے, اللہ کے بڑے نیک لوگ گزرے. بتائیے کون سے نیک لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا جی ہم نبی ہیں, اور پھر ان کے اندر یہ 3 باتیں پائی گئیں؟ مجھے نام بتائیے, میں مان لیتا ہوں اس کو بھی. نیکوں کا تو نہیں مجھے پتا ہے, ایک مسلمہ کذاب نے بولا تھا اس کو, تو لیتے ہو آپ, معاشرہ دیتا تھا اس کی پاک دامنی کی گواہی, اس نے کوئی غیب کی خبریں بتائی ہیں؟ پاک دامنی سٹینڈرڈ نہیں ہے میرے بھائی, اللہ کے حکم سے جب سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فقط لبثت فیکم امما من قبلہ فلا تعقلون, اور کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں تم نے مجھے اپنی پچھلی زندگی میں کیسے پایا, اگر پاک دامنی ہے ہی نہیں دلیل؟ وہی اللہ کی فرما رہا ہے نا, میں نے بتانا, اللہ پر فرما رہا ہے میں نے بتانا کس کی اطاعت کرنی, میرے حکم سے اطاعت کرنی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور تو بھائی مرزا صاحب کی جو تم دیکھیں نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جن لوگوں نے اطاعت کری اور عیسیٰ علیہ السلام نے جس کے بارے میں بتایا, تو اگر لوگ یعنی عیسائی جب مان رہے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کا انکار کر رہے تھے؟ نہیں, انہوں نے تو مانا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس لیے کیونکہ نبی نے بتایا ہوا تھا ان کے. بھائی جو عبداللہ بن سلام تھے وہ ایمان لے کر آئے, وہ کس نبی کے بتانے پر ایمان لے کر آئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کر دیا تھا اس وجہ سے وہ ایمان لے کر آ گئے تھے؟ نہیں 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 نہیں, ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا, ان کے نبیوں نے بتایا ہوا تھا کہ اس پر ایمان لے کر آنا ہے, تو وہ تو ان کے کہنے سے ایمان لے کر آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور جو آپ آیت میرے سامنے, ہاں تو جو آیت آپ نے, ٹھیک ہے, جو آیت آپ نے میرے سامنے پیش کی ہے ان میں رسولوں کو یہ کہا گیا ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنا ہے, ان کی اطاعت کرنی ہے, یہی ہے نا, یہی ہے نا آیت. میرے بھائی قرآن پاک پڑھیں تو صاف اللہ پاک نے فرمایا کہ یہودی وغیرہ جو اہل کتاب تھے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے. ٹھیک ہے, قرآن پاک کیا ہے, ٹھیک ہے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا میرے بعد آئیں گے رسول جن کا نام احمد ہوگا. ٹھیک, قرآن بھی بتا رہا ہے محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے, جس نے اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا. مرزا صاحب نے بھائی جس طرح سے دوسرے رسولوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی بات کہی ہے, لیکن ان رسولوں کا نام نہیں بتایا گیا. اطاعت کرنے کا صرف بھائی رسولوں کا نام نہیں بتایا, نہیں بتایا, اسی طرح مرزا صاحب کا بھی نہیں بتایا کیا ہے اس میں. اطاعت کرنے کو مرزا صاحب نے بھی کہا ہے, مرزا صاحب نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت کرنے کو کہا ہے. ایک آسان سی بات سمجھتے ہیں, دیکھیں اب امریکہ کو بھیجتا ہے کسی بندے کو پاکستان اپنا نمائندہ بنا کر, تو وہ کہتا ہے کہ میں نام نہیں, میں نے اس کا بتانا, نام تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہے. جس طرح تو نہیں وہ بولے گا, وہ بولے گا کہ میں نے سیفی صاحب کو نمائندہ بنا کر بھیجا ہے, یہ بات کرے گا امریکہ کی, یہ نمائندہ ہے. ٹھیک ہو گیا, اللہ نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ اس کی اطاعت کرنی ہے, اس کی ہر بات ماننی ہے, نہ مانو گے تو تم کافر ہو. تو اللہ نے نام نہیں بتایا, یہ تو لاجک میں کسی ذہن میں آتی ہے. ابھی میں بتاتا ہوں نا لاجک والی بات. جو مشرکین تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم دین ابراہیمی پر ہیں. اب دین ابراہیمی ہو چکا تھا نا مفقود, کیونکہ 3,500 سال ہو گئے تھے, کچھ نہیں ملتا تھا, صحائف صحیف کچھ نہیں ملتے تھے. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی تو مثال دیتے, وہ تو مانتے ہی نہیں تھے, وہ تو ان کا تو 36 کا آنکڑا تھا, وہ تو کہتے تھے کہ اہل کتاب غلط ہے, آپ مانتے ہی نہیں اہل کتاب کو, ان کی تو جنگ کافروں کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں وہ آپ بات, میں وہی تو بتا, کس چیز کو آپ دلیل بنا رہے ہیں؟ سنیں بات سنیں, نہیں دلیل میں نہیں بنا رہا, آپ اور میں اور سیفی بھائی دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کا کلام قرآن پاک ہے. اوکے ہو گیا, بالکل بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
تو میرے بھائی اس کلام میں اللہ نے ذکر مسٹ کرنا ہے کہ بھائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ذیلی نبی بھیجوں گا یا امتی نبی بھیجوں گا، اس کی بھی تم نے اطاعت کرنی ہے. اس طرح کی کوئی آیت اگر قرآن میں ہے یا صحیح حدیث میں ہے تو حدیث میں دکھا دینا. آیت تو ہے لیکن ان الفاظ میں نہیں ہے جن الفاظ میں آپ مانگ رہے ہیں کہ بھائی اس طرح سے لکھا ہوا ہونا چاہیے. اس طرح سے تو آپ بھی مجھے دکھا دیجئے قرآن کریم کی کوئی آیت کہ بھائی دیکھو میں نے جتنے بھیجنے تھے بھیج دیے، اب میں کسی کو نہیں بھیجوں گا، یہ لکھا ہوا دکھا دو آپ مجھے قرآن کریم میں. بھائی الفاظ کی بات یار بھائی پھر مجھے بہت اسپیڈ میں بولنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. دیکھیں الفاظ کے مطابق نہیں ہوا کرتی بات، یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ انسان کے من مطابق الفاظ قرآن نہیں نازل ہوا ہے. ہاں جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ قرآن کریم نے رسولوں کے آنے کا ذکر کیا ہے، اور میں ثابت کر سکتا ہوں اس کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہی ہوں گے، کوئی الگ سے شریعت نہیں لے کر آئیں گے. میں اس کو پروف کر سکتا ہوں. جہاں تک ذلی بروزی کی بات ہے وہ ایک اصطلاحی الفاظ ہیں جن کو صرف اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ملا ہے آپ کو، اس سے زیادہ اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے. بس میرے بھائی نبی جو اللہ پاک بھیجتے ہیں وہ تو واضح قرآن پاک بتا رہے ہیں کہ اللہ مبعوث کرتا ہے، سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں، وہ کسی اطاعت کی شکل میں نہیں ملتی. یہ نبوت وغیرہ جو ہوتے کن کو سلیکٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ چور چکو ڈاکوؤں کو؟ کہ وہ اللہ پاک نے ساری مخلوق بنائی ہے. قرآن ہے نا ہمارے لیے دلیل. آپ نے قرآن کہا تھا نا، کیا کہتا ہے قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں؟ یہی کہتا ہے کہ آپ حق کی تلاش میں، ہاں مبعوث تو کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی، لیکن مبعوث ان کو کرتا ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں حق کے متلاشی ہوتے ہیں، ان کو کرتا ہے. قرآن کریم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی ہے یہ بات. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا جایا کرتے تھے خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے، حالانکہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ وقت کے نبی ہیں. اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس طرز عمل پر ہوتے جو ابو جہل کرتا ہے تو کیا بن سکتے تھے آپ نبی؟ کبھی بھی نہیں بن سکتے تھے. عمل ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہے؟ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بطور نبی کے سلیکٹ کرتا ہے. بھائی سیفی نبی جو ہے نا پیدائشی نبی ہوتا ہے، اور اللہ کی کس نے بتایا آپ کو کہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے؟ پیارے بھائی اللہ کی خصوصی پروٹیکشن میں ہوتا ہے میرے بھائی. آپ خصوصی پروٹیکشن میں ہوتا ہے یہ تو بات صحیح ہے آپ کی، لیکن وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے یہ کہاں سے آپ نے خرچ کیا؟ میں نے ہارون پیدائشی مریم سورہ مریم آپ کو دلیل دی. سورہ مریم میں صرف ایک نبی کا بتا رہے ہو پیارے بھائی آپ مجھے. حضرت آدم ہاں تو میں بتا رہا ہوں آپ کو حضرت ہارون دیکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر نبی بنے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام پیدائشی نبی نہیں ہے. میں نے حضرت ہارون کی مثال پیش کری، حضرت ہارون کو نکالے سب سے پہلے آپ لسٹ سے، پھر میں دوسرا نبی پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. ہارون علیہ السلام میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے اللہ رب العالمین. پیدائشی تو نہیں تھے نا حضرت آدم علیہ السلام پیدائشی نبی نہیں؟ پیدائش نہیں، حضرت ہارون کا پوچھ رہا ہوں. حضرت ہارون تو پیدائشی نہیں تھے نا؟ وہ پیدائشی نبی تھے. کہاں ثابت کیجئے پھر وہ حضرت ہارون کی دعا پر کیوں بنائے گئے؟ ابھی آپ اللہ رب العالمین نے لکھا ہوا ہے جو تو اللہ کے تو علم میں ساری چیزیں ہیں پیارے بھائی. تو پھر اللہ کے علم میں تو ساری چیزیں ہیں. تو پھر مرزا صاحب بھی پیدائشی ہی تھے. پھر میرے بھائی جو بات آپ کر رہے ہیں میں نے دلیل دی نا، حضرت آدم علیہ السلام پیدائشی نبی، حضرت عیسیٰ حضرت آدم علیہ السلام پیدائشی طور پر نبی تھے. یہ آپ پروف نہیں کر پاؤ گے کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ آدم علیہ السلام، دیکھیں وہ آدم جس سے دنیا چلی ہے وہ نبی نہیں تھا. جس آدم کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے وہ نبی تھے، ٹھیک ہے نا. حضرت آدم کے زمانے میں بھی لوگ موجود تھے، لیکن آپ نے جو اصول میرے سامنے بیان کیا نا کہ جی پیدائشی ہی طور پر نبی ہوتا ہے، اگر وہ نبی پیدائشی طور پر ہی ہوتا ہے نا تو حضرت موسیٰ کی دعا سے نہ بنائے جاتے حضرت ہارون نبی. کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے؟ کیا دعا کی کہ میرے بھائی کو بھیج دے، اس کو بنا دے نبی. کیا بنا دے نبی؟ ایسی میں آیت کدھر بتائیں کون سی آیت ہے؟ ابھی آپ خود اقرار کر رہے تھے بھائی اس چیز کا. آیت دے دوں گا میں آپ کو، پتا آپ کو بھی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے نکالنا اس آیت کو. وہاں تو یہ دعا کر رہے ہیں ہارون اخشدد به امری، ہارون اخشدد به امری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. یعنی کہ جو نبوت کا کام ہے اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کو میری مدد کے لیے اس میں شریک کر دے. ہاں تو نبی بنے گا تبھی تو نا. تو میرے بھائی میں نے بولا نا آپ کو کہ جو نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے اللہ کے علم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خصوصی اللہ کے تو علم میں ہوتا ہی ہے بھائی. اس سے کوئی ایسا گناہ سرزد نہیں ہوتا، اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا اس سے. ہاں کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ بات الگ ہے. وہ اللہ کے پروٹیکشن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، وہ اللہ کے پروٹیکشن میں ہوتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں پیدائشی پروٹیکشن میں ہوتا ہے میرے بھائی، بچپن پیدائشی طور پر وہ پروٹیکشن میں ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن عمل اس کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے. عمل وہ بھی کرتا ہے، وہ بھی نیک عمل کرتا ہے جس کی بنا پر پھر وہ نبی بنتا ہے.
ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب اللہ نے سلیکٹ کر لیا, جب اللہ نے پیدا کرنے سے پہلے سلیکٹ کر لیا کہ میں نے اس کو نبی بنانا ہے, تو اس میں پھر پیدائشی, لیکن وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے نا. ایسے تو میں نے کہا مرزا صاحب کا بھی تھا بھائی, اللہ کے علم میں تھا. مرزا صاحب نے کون سا عمل کیا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو نبی بنا دیا؟ وہ عمل بتائیں مجھے جو صحابہ کرام نہ کر سکے, مرزا صاحب نے کر دیا. ہاں بتاتا ہوں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, ٹھیک ہے نا. تو صحابہ کرام سے زیادہ اطاعت کی ہے, تب وہ صدیق سے زیادہ اطاعت کی ہے. ہاں جی, ان سے زیادہ ہی کی ہے. دوسری بات کیسے, کیا دلیل ہے آپ کی, کیا دلیل ہے؟ ہاں, کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا ہے اور ان کے اوپر وہ امور غیبیہ ظاہر کیے ہیں. خدا نے بنایا تو کہاں خدا نے بتایا آپ کو؟ کہاں نے بتایا الہام کیا؟ اچھا صحابہ کے بارے میں کہا, اچھا صحابہ کے بارے میں کہاں بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہ میں نے ان کو خلیفہ بنا دیا ہے؟ بھائی قرآن نبی کی بات ہو رہی ہے میرے بھائی, نبی کی بات. بھائی جو چیز سن تو لیجیے نا, جو چیز مستقبل میں ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ وہ بات قرآن کریم میں. رفیق بھائی رضی اللہ عنہ کہا نا, ہاں تو رضی اللہ عنہ کہا نا, خلیفہ تو نہیں کہا, خلیفہ تو نہیں کہا. دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین سے وعدہ کیا کہ وہ ان کو ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا, چونکہ یہ ایک مستقبل کی خبر تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مستقبل کی خبر تو دے دی کہ یہ مستقبل میں ہونا ہے کام, لیکن نام نہیں بتایا کسی کا. کیوں؟ یہ کام مستقبل میں ہونا تھا. اسی طرح سے بات سنیے نا بھائی, کمپلیٹ تو ہونے دیجیے نا. جو چیز مستقبل میں ہونی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی کیسے بتا دے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال لیجئے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ بھائی وہ نبی آئے گا, وہ چونکہ اس کو مستقبل میں آنا تھا اس لیے مستقبل کی پیش گوئی کری. یہ تو نہیں کہا وہ نبی آ چکا ہے نہ, یہ نہیں کہا کہ وہ نبی آ چکا ہے. تو جن نبیوں نے مستقبل میں آنا تھا ان کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے. جس طرح سے ہم نے خلافت کو پہچان لیا, حالانکہ وہاں خلیفہ کے الفاظ ہیں, نام نہیں ہے کہ ابو بکر ہوگا, پھر عمر ہوں گے, پھر عثمان ہوں گے, پھر علی ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی پہچان لیا خلافت کو. اسی طریقے سے نبوت کو بھی. کیوں؟ وہ گٹس, وہ نشانیاں جو ہوتی ہیں ان کی بنا پر پہچانا جاتا ہے. آج کل ہم ولیوں کو نہیں پہچانتے ہیں. ولیوں کو جو پہچانا گیا ہے وہ کیا نام کی بنا پر پہچانا گیا ہے؟ بھائی سیفی دیکھیں صحابہ کرام کا تو اللہ ان سے راضی ہے, وہ تو قرآن کی گواہی دے رہا ہے ان کی, لقد رضی اللہ عن المؤمنین. سارے خلیفہ تھے, وہ تو سب سے راضی تھا, سارے خلیفہ تھے. پھر میرے بھائی آپ بات کریں اطاعت کی, اللہ کے رسول کی سب سے زیادہ صحابہ کرام سے تک دین پہنچا, ان سے بڑھ کر کون اطاعت کر سکتا ہے؟ یہ غلط بات ہے آپ کی. عروج کا جو راستہ ہے وہ بند نہیں ہوا ہے, یہ سب مانتے ہیں. یعنی کہ قرآن ان کی گواہی دے رہا ہے, جن کی گواہی دے رہا ہے آپ ان کو کہہ رہے ہیں قرآن ان سے انہوں نے اطاعت نہیں کی. مرزا صاحب جن کا نام ذکر تک نہیں ہے قرآن اور نہ حدیث میں, ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سے بڑھ گئے ہیں اطاعت میں. یہ میری بات, کوئی آپ کی بات نہیں مانیں گے, کوئی بھی جو بندہ عقل رکھتا ہے تھوڑی سی بھی. بالکل مانیں گے, کیوں نہیں مانیں گے پیارے بھائی, کیوں نہیں مانیں گے؟ بالکل مانیں گے. عروج کا جو راستہ بھائی کیا طریقہ کار ہے بھائی آپ, یہ تو کوئی طریقہ کار ہے. عروج کا جو راستہ ہے نا وہ بند نہیں ہوا ہے, وہ جاری ہے. جہاں تک آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نہیں بنے تو یہ کیسے بن سکتے ہیں, اللہ نے کہا یہ میں بہتر جانتا ہوں کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنین سے وعدہ کیا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا. اب آپ لوگ مانتے ہیں کہ جی 4 خلیفہ بنے, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان اور حضرت علی, یہ 4 خلیفہ بنے. اب وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے, ان میں سے اور کوئی خلیفہ نہیں بنا, اور نہیں کوئی خلیفہ بنا. دور کے ایک زمانے میں آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق قرب قیامت محمد بن عبداللہ نام کا بندہ خلیفہ بن جائے گا. اب یہ بات وہاں اپلائی کرو کہ بھائی تو کیسے بن گیا خلیفہ؟ وہ حضرت ابو ہریرہ وہ تو بنے نا خلیفہ, وہ عبداللہ بن زبیر بھائی جن کے بارے میں قرآن نے لکھا ہے کہ ان سے راضی ہو گیا اللہ, وہ تو بنے نہیں بھائی, تو بن گیا بھائی. صرف نبی کی میرے خیال سے بات ہو رہی, خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی. بات نبی خلیفہ کی بات نہیں ہے, یہاں بات ہے دلیل کی, یہاں بات ہے دلیل کی کہ جن باتوں کو آپ دلیل بنا رہے ہیں میں نہیں بولا اس پر 72 فرقوں والی, اس پر بھی جو محققین ہیں انہوں نے کلام کیا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. کون سے محققین نے کلام کیا میرے بھائی کہ صحیح نہیں ہے؟ کہاں سے حدیث آپ نے پڑھی ہے 73 فرقے بن جائیں گے؟ کفر اور شرک کا فیصلہ جو وہ تو اللہ کے پاس ہے, نبی نے نہیں بتانا کہ بھئی یہ کافر ہے یا مشرک ہے, جس دن کا اللہ نے حکم دیا وہی کے لیے. میرے پیارے بھائی مجھے ایک بات بتائیے, ایک بندہ زید نام کا جا کر مندر میں جو ہے نا وہ مورتی کے آگے سجدہ ریز ہو گیا ہے, تو تمہیں رسول کی گواہی چاہیے کہ ہاں وہ شرک کر رہا ہے؟
تو میرے بھائی مرنے سے پہلے مسلمان بھی ہو سکتا ہے. آپ کو کیا ہے تو جب تک مسلمان نہیں ہوا تب تک تو مشرک کہہ سکتے ہیں نا اس کو. میں کب کہہ رہا کہ مسلمان ہونے کے بعد جنتی دوست کی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جنتی دوست کی وہ تو نہیں کہہ سکتے. تو رسول اللہ تو کہہ سکتے ہیں نا, انسان نہیں کہہ سکتا, رسول اللہ تو کہہ سکتے ہیں نا. رسول اللہ تو جن کی وحی آئی ان کے بارے میں بتا دیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے وحی اللہ نے بتایا, جن کے بارے میں جن کے بارے میں وحی آئی کہ بھائی یہ جنتی ہیں ان کے بارے میں بتا دیا ہے, اور جن کے متعلق خدا نے علم دیا کہ بھائی وہ گروہ دوزخی ہوں گے ان کا بھی بتا دیا آپ نے. کون سا گروہ ہے, نام بتایا اس گروہ کا؟ نام نہیں بتایا, لیکن ہاں آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ ہر بندے کو لگا کہ میں ہی جنتی ہوں باقی سارے کافر ہیں. وہ تو پھر دعویٰ ہوتا ہے نا, وہ تو جب گفتگو کرتے ہیں پھر بعد میں پتہ چلتا ہے. یہ حدیث بھی ہے نا صحیح نہیں میرے بھائی, یہ قرآن تو آپ کہہ رہے ہیں نا بھائی صحیح نہیں ہے. قرآن کے کون سے وطن کے قرآن کے مضمون کے خلاف ہے. قرآن پر کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو, کنتم خیر امت. بہترین امت ہو, بہترین امت ہونے کا بہترین کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں وہ دوست کی. بہترین امت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سارے کے سارے بہترین ہو اور ہر وقت تم بہترین ہی رہو گے. بہترین کہنے امت کہاں جا رہا ہے, امت کسے کہتے ہیں, امت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گروہ کو بولتے ہیں امت. جواب لے لیجئے, بات سے بات نکال کر آگے اگر بھاگے چلے جائیں گے نا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی بات صحیح ہو گئی ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قرآن کریم کے کہنے کا یہ مطلب ہے فقط کہ بھائی یہ جو امت ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ بہترین امت ہے. یہ دوسری امتوں کی طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑی جائے گی, بلکہ اس کے اندر عرفان, فیضان اور انعامات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا, جبکہ دوسری امتوں سے یہ چیز منقطع ہو گئی ہے. اب اس امت کے متعلق کل کی بات نہیں کری ہے. امت وہ بھی ہے جو ایک گروہ ہے, اس امت کا وہ حصہ وہ بھی ہے جو ایک گروہ ہے, وہ بھی امت ہی ہے, وہ امت سے خارج نہیں ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. کل امت کی بات نہیں کہی آپ نے, ایک گروہ رہے گا ہمیشہ حق کے اوپر. اس کا نام کیا ہے یہ نہیں بتایا, نام نہیں بتایا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بس یہ بتایا ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی, ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا. اور دوسری حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. وہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو مبعوث کرتا رہے گا جو دین تجدید کرے گی, جو دین تجدید کرے گا. اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ امت گمراہ ہو جائے گی, دین تجدید کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیجے گا. رسول اللہ نے کئی زمانے یہ آپ نے اپنی طرف سے ملا لی بات, اس میں تو یہی ہے کہ جو مجھ پر میرے صحابہ کرام کے عمل پر وہ دوسری حدیث ہے, یہ دوسری حدیثیں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں, یہ دوسری حدیثیں ہیں, ان میں نہیں ہے وہ. بھائی صاحب میرا سوال ادھر ابھی بھی ادھر ہی کھڑا ہے, اگر جواب دے سکیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. وہی بات جو میں پوچھ رہا ہوں کہ نبی کا جو رتبہ ہے سب سے بڑا ہے, اس کی دلیل بھی سب سے بڑی ہونی چاہیے. آپ نے ابھی تک مجھے ایک بھی بڑی پیارے بھائی قرآن کی کوئی آیت بتا دینا میرے بھائی. کون سی بھائی؟ دیکھیں نا, میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن میں آپ کے میرے مطابق نہیں ہے. اگر آپ میری رہنمائی کر سکتے ہیں, دیکھیں جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں بھی اگر آپ سے یہی مطالبہ کروں کہ پیارے بھائی بس ایک آیت مجھے ایسی دے دو جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اب ہم دنیا میں کسی بھی طرح کا کوئی نبی مبعوث نہیں کریں گے. دیکھیں نا, کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. دین مکمل کوئی جب دین نبی کا کیا کام ہے, جب شریعت دین ہی لے کر نبی کا دین ہی لے کر آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ جب فرما رہا ہے کہ مجھے قرآن دے دیا, میں نے اس پر عمل کرے گا, جو بھی بندہ کامیاب ہوگا. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. نبی کی بات بھی آگئی, اللہ کی بات بھی آگئی, اس پر عمل کرنا ہے. جو بھی عمل کرے وہ کامیاب ہو جائے گا. نبی کی کیا ضرورت ہے, اب تو اطاعت کی ضرورت ہے. ہو گئی پیارے بھائی بات آپ کی. جی فرمایا, آپ فرمائیے. جی فرمایا بھائی, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نبی کی ضرورت نہیں ہے. مجھے یہ چیز قرآن میں لکھی ہوئی دکھائیے کہ بھائی اب نبی کی ضرورت نہیں ہے. اب نبی, یہ تو نتیجہ خیز بیس کر رہے ہیں نا بھائی. بھائی دیکھیں نا, اتنی بڑی چیز آپ دنیا سے ختم کر رہے ہیں. نبی وہ ذات جو اللہ کے اور انسانوں کے بیچ میں ایک تعلق قائم کرتی ہے, جو طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے چلایا تھا کہ تاکہ میرے بندے میرے سے وابستہ رہیں, وہ چیز تم نے ختم کر دی. کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے پیارے بھائی. یہ جو چیز تم نے دنیا سے ختم کی ہے نا, یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. اس کے لیے دلیل بھی بہت بڑی ہونی چاہیے بھائی, جس میں لکھا ہوا ہو کہ بھائی تو یا تو آپ بھائی جس طرح سے میں مانگ رہا ہوں اس طرح سے بتائیے نا. بتا تو میں بھی رہا تھا آپ کو, بتاتا ہوں, مجھے ٹائم سے بتاتا ہوں میں آپ کو. سن تو لیجیے نا, بتایا تو میں نے بھی تھا آپ کو. ایسا نہیں کہ میں نے بتایا نہیں تھا آپ کو, بتایا میں نے بھی تھا آپ کو. لیکن جو آپ نے بتایا اور جو میں پوچھ رہا ہوں اس میں فرق ہے. میں جن الفاظ میں پوچھ رہا ہوں ان الفاظ میں نہیں بتا رہے آپ مجھے.
مجھے بتائیے کہ اللہ نے کہاں یہ بات کہی ہے کہ بھائی اب اس دنیا میں کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا؟ مجھے الفاظ دکھا دیجیے لکھے ہوئے. آپ فرما رہے ہیں کہ جو نبی تو ہے، جس طرح ایک ڈاکٹر ہو، میں اس کو بولوں کہ تم ڈاکٹر ہو، MBBS کی ڈگری کی طرح، وہ بولے ڈگری میرے پاس کوئی نہیں لیکن میں ڈاکٹر ہوں. اسی طرح آپ فرما رہے ہیں کہ مرزا صاحب نبی تو ہے لیکن ان کے پاس اللہ پاک کی اذن نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے نبی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ پاک میرے دیکھیں بھائی، جو اللہ پاک نے بیان فرما دیا قرآن پاک میں کتنی آیات میں آپ کو پڑھاؤں. مجھے بس وہ ایک آیت پڑھ دیجئے جس میں میرے مطابق کے الفاظ جو میں نے پوچھا ہے نا وہ الفاظ. چلے مجھے تھوڑا سا ٹائم میں بتاتا ہوں آپ کو، سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اس لیے اللہ رب العالمین واضح فرمایا جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کا ساتھی ہوگا. کن لوگوں کا ساتھی ہوگا؟ یہیں پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبی، صدیق، شہید اور صالحین. اور کیا ہی اچھے دوست ہیں یہ، یعنی جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ رب العالمین ان کو نبیوں کا دوست بنا دے گا، شہیدوں کا دوست بنا دے گا، نیک لوگوں کا دوست بنا دے گا، صالحین کا دوست بنا دے گا. اور کیا ہی اچھے دوست ہیں. یعنی جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں؟ محمد رسول اللہ. ان کی اطاعت جو ہے نا وہ حدیث ہے، سنت ہے. دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہے. یہ فارمولا ہمارے پاس آگے کامیابی کا. اب قیامت تک جو بھی لوگ ہیں اس فارمولے پر عمل کریں گے وہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے. تو جو مرزا صاحب کی اطاعت ہم نے کرنی ہے وہ کدھر سے چیز، وہ اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں کسی اور نبی کی. ارے بھائی میں نے تو جو پوچھا، میں نے کہا آپ کو کہ آپ مرزا صاحب کی اطاعت کرو. میں نے ابھی میرا سوال ہی نہیں ہے، میں نے یہ پوچھا کہ بھائی مجھے قرآن کریم کی وہ آیت بتا دیجیے. دیکھیں کوئی نبوت کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے نا. نبوت ایک بہت بڑی چیز ہے. اس بہت بڑی چیز کو آپ نے دنیا سے ختم کر دیا تو اس کی دلیل بھی ایک بہت بڑی اور واضح ہونی چاہیے. وہ الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اگر کر سکتے ہیں تو بتا دیجیے. ایک ہی سوال پوچھا ہے میں نے بھی آپ سے، ایک سے زائد نہیں پوچھا ہے. بھائی آپ اس میں تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے پیارے بھائی کہ ہم نے اب دنیا سے کلیتاً نبوت ختم کر دی، کسی قسم کا کوئی نبی. اس میں تو یہ ذکر ہے کہ دین مکمل ہو گیا. دین مکمل ہونے کی بات ہے. مکمل چیز کو کون مکمل کرے گا مجھے بتائیں. مکمل چیز کو مکمل کرنے کے لیے کس نے آنا ہے؟ نہیں، کوئی مکمل کرنے کے لیے نہیں آئے گا، لیکن دین مکمل ہونے کی اس میں بات کی گئی ہے. لیکن جو مطلوبہ الفاظ میرے ہیں وہ نہیں ہے اس کے اندر. دین مکمل ہو گیا. رفیق بھائی بات سن لیجیے، دین مکمل ہو گیا یہ میں بھی مانتا ہوں. میرے الفاظ کا پر غور کیجئے کہ جی بات اس طرح سے ہونی چاہیے کہ دنیا میں اب کسی بھی قسم کا کوئی بھی نبی نہیں آئے. مزید بے شک یہ جوڑ دیجئے کہ جی چونکہ دین مکمل ہو گیا، اس وجہ سے دین چونکہ مکمل ہو گیا ہے لہٰذا اب دنیا میں کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا. مجھے دو لفظوں میں بتا دیجئے، پھر میں اگلی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کیا پاس ان الفاظ کے ساتھ کوئی آیت ہے کہ نہیں ہے. بس اتنا بتا دیں. میں بتا رہا ہوں نا میرے بھائی، اللہ کی جب کتاب کوئی نہیں آنی تو اس کو کھول کے کس نے بیان کرنا ہے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں سورہ جمعہ میں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. نبی کا کام کیا ہے؟ نبی نے کتاب کے علم دینا. میرے بھائی جب کتاب کوئی نہیں آنی تو نبی نے کس کے علم دینا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جو تزکیہ نفس کرنا ہے، کتاب کا علم دینا ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے گمراہ لوگ ہیں. اتنی مرتبہ میں نے آپ سے پوچھا ہے، آپ نے وہ آیت میرے سامنے پیش نہیں کی جو میں نے پوچھی آپ سے. ہاں بس بار بار آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دین مکمل ہو گیا ہے. مجھے ایک بات بتا دیجئے پیارے بھائی کہ کیا دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں جن کو آپ مانتے ہیں وہ سارے نئی نئی کتابیں لے کر آتے تھے؟ تو میرے بھائی جان یہ سلسلہ رکنا ہے نا، جہاں سلسلہ رکنا ہے اللہ تب دیکھیں گے. یار پیارے بھائی دیکھو نا، آپ اس آیت کا کیا مطلب؟ دین مکمل ہوا ہے نا پیارے بھائی، تو رک گیا نا میرے بھائی، وہی کا سلسلہ دین ہی تو رکا ہے نا. اور جو چیز مکمل ہوئی ہے وہی تو رکے گی پیارے بھائی. جو چیز مکمل ہوئی اسی کو روکو نا. وہاں نبی کے نہ رکنے کی بات نہیں ہے، وہاں دین کے رکنے کی بات ہے. دین روک دو. نبی کا کام کیا تھا میرے بھائی؟ نبی نبا سے ہے. اللہ رب العالمین نے جو باتیں نبی کو بتانی ہے، ٹھیک ہے، نبی کا وسیلہ اللہ نے استعمال کر کے اس کے ذریعے میں انسانوں کو بتانی ہے. کوئی مسئلہ نہیں. نبی نے کیا کرنا ہے مجھے بتائیں. کس نے کہا آپ کو وہی کا سلسلہ رک گیا ہے پیارے بھائی؟ وہی کیا شریعت والی ہی ہوتی ہے؟ بغیر شریعت کے وہی نہیں ہوتی ہے. حضرت ہارون کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی کی.
کیا حضرت ہارون کے اوپر کتابیں نازل ہو رہی تھی؟ نہیں نہیں نہیں. کبھی آپ کہتے ہیں میں مانتا ہوں کہ دین مکمل ہو گیا, کبھی پھر بھائی میں دین مکمل دین کسے کہتے ہیں؟ شریعت کو دین کہتے ہیں. بھائی شریعت کو کہتے ہیں, لیکن وہی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک شریعت والی ایک بغیر شریعت کے. دیکھیں وہی حضرت موسیٰ کو بھی ہوئی ہے, وہی حضرت ہارون کو بھی ہوئی ہے, لیکن حضرت موسیٰ کو جو وحی ہوئی ہے, جو کتاب ان کو ملی ہے, وہ ہے شریعت, وہ ہے تورات. وہ حضرت ہارون کے اوپر نہیں نازل ہوئی ہے, جبکہ قرآن کریم بتاتا ہے کہ وہی حضرت ہارون پر بھی ہوئی ہے. تو قرآن میرے بھائی بتا رہے نا ان کا جو قرآن یار بات تو کمپلیٹ ہونے دے رفیق بھائی. یار آپ تو بھائی ہیلو دوست بھائی ہیلو, اس طرح تو پھر میں بھی آپ کو بھی نہیں بات کرنے دوں گا. پھر میں یار میری بات ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود ہے نا, ان کا نام تو ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود ہے, لیکن جو شرط آپ ٹھہرا رہے ہیں وہ تو پوری نہیں ہو رہی نا, اس کو تو رد کر رہی ہے نا یہ. نام تو پوچھا میرے بھائی, تو یہ کیوں آپ شرط بنا رہے ہیں کہ جی وہی نہیں ہوگی؟ میں نے آپ کو کہا وہی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک شریعت والی ایک بغیر شریعت والی. حضرت ہارون کے اوپر جو وحی ہوئی تھی وہ کیا شریعت تھی؟ حضرت ہارون پہ وہی ہوئی تھی میرے بھائی.